بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنٹ کیا ہے؟ کرنٹ ایشوز اس طرح سے ہیں کہ فی الحال عراق میں گزشتہ روز پھوٹنے والے فسادات تقریباً آرام ہو گیا، یعنی ایک کیفیت جو ہے وہ امن و امان کی ہو گئی ہے، اضطراری حالت اب ختم ہو گئی ہے، اور جو حملے مختلف نوجوان مختلف حکومتی اداروں پہ کر رہے تھے وہ رک گیا سلسلہ، اور اس کے بعد جو بارڈرز بند کر دیے گئے تھے زائرین کے لیے، ان کو حتیٰ کہ ایرانی زائرین کے لیے بند کر دیے گئے تھے، جہاں پاکستانی لوگ بہت پہلے سے بند ہیں، وہ بھی کھل گئے ہیں۔ یہ اس وقت زمینی بارڈرز جو ہیں، ہوائی بارڈرز بھی کھل گئے ہیں، پہلے تو سب بند ہو گیا تھا، یعنی ایک آدھ دن تو ایسا گزرا ہے کہ اس میں سب کچھ بند ہو گیا تھا۔ خوب یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا اس طرح سے ہے کہ آج سے 2-3 دن پہلے رات کے وقت میں آیت اللہ العظمی کاظم حائری صاحب کہ جن کا نام ذرا کم ہی لوگوں نے سنا ہے، بہت ایک عظیم اور بڑی شخصیت ہے، دونوں یعنی شہیدین کی کہا جاتا ہے کہ شاگردی ہے، یعنی خود شہید موسیٰ صدر بھی شہید باقر صدر بھی اور شہید محمد صادق صدر جو مقتدہ کے والد ہیں، ان کے شاگرد بھی تھے، اور جب صدام کے اور زمانے کے حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو باقاعدہ نبرد آزما ہوتے ہیں، اور نجف کی وہ قیادت ہے کہ جو الحمدللہ باقاعدہ صدام کے مقابلے میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو ملک بدری دیکھنی پڑتی ہے، اور یہ پھر ایران چلے جاتے ہیں، اور پھر کافی عرصہ ایران میں ان کا جو سلسلہ ہے وہ یوں کہ الحمدللہ شاگرد پروری ہے۔ بہرحال ایک عظیم شخصیت اور بڑی شخصیت کے طور پہ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں قطعاً یہ شوق نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ مرجعیت آئے، ان کا نام جو ہے وہ اوپر آئے، ایسا کوئی اس ذات کے اندر، وَإِلَّا آپ ان کی بھی تصاویر اور ان کے بھی سائن بورڈز اور ان کے بھی آپ مقلدین اور ان کی بھی کتابیں چھپی ہوئی اور بہت کچھ دیکھتے ہیں آپ، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس شخصیت کو تو لوگوں نے ابھی ہی پہچانا، پہلی مرتبہ لگتا ہے لوگوں کے سامنے ان کا نام آیا، اکثریت نے تو پہلی مرتبہ تشیع میں پتہ چلا کہ اچھا یہ چوتھی مرجعیت بھی وہاں پر کوئی موجود ہے، نہ صرف چوتھی مرجعیت بلکہ مقتدی صدر بھی یعنی ان کے مقلد ہیں، نہ صرف مقتدی صدر بلکہ زیادہ تر جو امام موسیٰ امام باقر صدر یا اسی طرح سے جو آیت اللہ صادق صدر کے مقلدین تھے وہ زیادہ تر ان کے مقلدین ہیں، یہ لوگوں کو ابھی پتہ چلنا شروع ہوا، تو یعنی ایک بڑی شخصیت ہے، لیکن اس نے کبھی اپنی شہرت کے لیے کوشش نہیں کی ہے۔ ابھی ہوتا یوں ہے کہ وہ مرجعیت سے استعفیٰ دیتے ہیں، اور یہ تاریخ تشیع کا ایک عجیب ہی واقعہ ہے۔ میں بھی یعنی اندازہ نہیں ہے، ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہو سکتا ہوا ہو، لیکن میرے بھی علم میں کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ میں ایک ناتواں ہو گیا ہوں اور کمزوری ہے جسمانی اور اس طرح کی 2-4 باتیں کر کے کہیں کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ سب کو معلوم ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی مرجعیت سے استعفیٰ دینے کی بنیادی وجہ جسمانی نہیں ہے، یہ تقریباً کلیئر تھا۔ اور اس کے بعد پھر جو اگلی عبارت میں باتیں کی گئی ہیں وہ یوں تھیں کہ یعنی باقاعدہ دونوں صدرین کا تذکرہ رہا، جو باقر صدر اور موسیٰ جو ہیں محمد صادق صدر مقتدہ کے والد، ان کا تذکرہ رہا، ان کی شاگردی کی بات ہوئی، پھر حتیٰ کہ تھوڑا سا اور بھی لوگوں نے جو تبصرے کیے وہ یہ ہے کہ حتیٰ یہ دونوں وصیت بھی کر کے گئے تھے، یا کم سے کم محمد صادق صدر کی وصیت تھی کہ جو لوگ ابھی میرے مقلد ہیں اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ سب کاظم حائری کی تقلید کریں، تو اس طرح کی باتیں آ بھی رہی ہیں۔ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ الحمدللہ جہاں سیاسی فہم رکھتا ہے وہاں علمی صلاحیتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ سیاسی فہم تو ابھی پتہ چلتا ہے آپ کو کہ جب وہ عراق کے جو حالات گزشتہ 9 مہینے سے، یہ 9 مہینے پرانی بات ہے کہ یہاں پر حکومت نہیں بن رہی ہے، الیکشنز ہو چکے ہیں، پارٹیز اپنے مشخص کر چکی ہے کس کی کتنی سیٹیں ہیں، کیا حق بنتا ہے، کتنے وزراء بٹنے چاہیے، یعنی اپنے کوٹے کے حساب سے یا اپنے موجودہ وجود جو اس وقت پارلیمنٹ میں اس اعتبار سے، لیکن ایک کانفلکٹ ہے، مسلسل ہے، اور وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچ نہیں پا رہے کہ کس کی کتنی سیٹیں ہوں، کس کی کتنی سیٹیں ہوں، اور وہ 9 مہینے سے حالات جو ہیں وہ مسلسل خراب ہیں۔ یہ مظاہرہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، 9 مہینے کے اندر پارلیمنٹ نہیں بن رہی ہے، یعنی مسلسل کوششوں کے باوجود بھی جو ہے گورنمنٹ نہیں بن پا رہی ہے، اور مسلسل جو ہے وہ ایک عجیب سا انسان کے جس کو آپ ابھی وزیر اعظم کے طور پہ جانتے ہیں، یعنی جو الکاظمی کے نام سے معروف ہوا، یہ وزیر اعظم اس وقت جو ہے نا یہ خود ایک مشکوک شخصیت میں سے، الکاظمی سید ہونے کی وجہ سے نہیں کہتے اس کو، کاظمین کا رہنے والا ہے، اس لیے اس کو جو وہ الکاظمی کہا جاتا ہے، جس وقت مسلط ہے ہم پر عراق کی حکومت پر، اور 2-2.5 سال اس کے مکمل ہو رہے ہیں، اور جب سے یہ آیا ہے نا یہ کبھی بھی ہم نے امنیت جو ہے وہ عراق میں نہیں دیکھی ہے۔ اب یہ پارلیمنٹ کے الیکشنز ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ حتیٰ کہ اکثریت ووٹ لینے کے باوجود بھی وہ
حکومت نہیں بنا پا رہی ہے. اختلافات کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ زیادہ تر یہی موضوعات چھیڑ جاتے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے وزراء میں. یہاں پہ آ کے مسائل جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ تعین نہیں ہو پاتا. ایک وجہ یہ ہے, ایک وجہ شاید یہ والے معاملات تو پاکستانیوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. ایک وجہ بڑی جو ہے نا وہ یہ ہے اختلافات کی کہ یہ ملک جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ یہ گزشتہ کافی سالوں سے نیشنلزم کا مختلف قومیتیں جو یہاں پر پائی جاتی ہیں, بھائی کہ قبائلی نظام ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ قبائلی نظام جو ہے نا یہ علاقائی سطح پہ ایک سازش ہے امریکہ کی, علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ جو کردستان ہے عراق کا, جو اربیل ہے, جو سلیمانیہ ہے, یہاں پر ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے نا اسرائیل کا نفوذ ہے اور اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ اس خطے کو جدا کرے. اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی سستی قیمت کے اوپر اسرائیل اس جگہ کا آئل خرید رہا ہے. یعنی کیا مطلب یہ کہ عجیب بات ہے, ایک فیڈرل سسٹم بنانے کی کوشش ہوئی ہے کہ اس میں صدر جو ہے وہ ہمیشہ کردستان کا ہوگا, کردی یعنی عراق کے کردستان کا صدر ہوتا ہے, جو شیعہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ وزیر اعظم رہے گا, جو اسپیکر ہوگا وہ اہل سنت ہوگا. تقسیم بھی یہاں پر موجود ہے. تو یہ 2-3 بنیادی وجوہات ہیں, اور پھر وہ جو نفوذ ہے امریکہ کا جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے کہ وہ کیوں اتنی آسانی سے اتنے قدرتی وسائل سے یا ذخائر سے بھرے ہوئے ملک کو چھوڑ دے گا. یہ بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے نفوذ ہے. امریکہ کے ہاتھ میں ابھی تک جو ہے وہ ساری جتنی بھی پالائشگاہ جس کو ہم کہتے ہیں یا ریفائنریز کہتے ہیں, یہ ریفائنریز ابھی تک حتی بصرہ پورا کا پورا امریکہ کے پاس ہے. اور اس طرح بہت ساری جگہیں. یہ چوتھی, تیسری اور پھر چوتھا وہ جو مسئلہ داعش نے اٹھایا تھا اور مختلف علاقوں کا قبضہ کر لیا تھا. اور پانچواں مسئلہ جو ہے وہ خود یہ سعودی عربیہ کا نفوذ ہے اہل سنت قبائل کے اندر, اور مسلسل ان کو یہ کہنا ہے کہ صدام جو ہے وہ سنی تھا اور اتنے عرصے مسلط رہا. بعض پارٹی ختم ہو گئی ہے لیکن فرد یا افراد ختم نہیں ہوئے ہیں, نہیں ہو سکتا. اور جب کہ تقویت کرنے والے لوگ موجود ہوں, اور جب یہ احساس بھی موجود ہو کہ ہم نے اتنے عرصہ حکومت کی اور ہم سے حکومت چھین لی گئی ہے, تو یہ میں نے آہستہ آہستہ کر کے آپ کو چند عوامل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ان سب کا نتیجہ جو ہے نا وہ موجودہ حالات نکلتے ہیں. آپ ایک سرے کو پکڑتے ہیں دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے, دوسرے کو پکڑتے ہیں تیسرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اور 40 پر ہی کیوں, جو آپ کا اصل میں سوال تھا. دیکھیں 40 جو ہے نا وہ تشیع کی عظمت کا اظہار ہے, تشیع کی طاقت کا اظہار ہے, تشیع کے وجود کا اظہار ہے. اور انشاءاللہ جیسے کہ علماء نے کہا کہ اگر بمعرفت کیا جائے 40 تو یہ ہمیں تیزی سے جو ہے انشاءاللہ ظہور سے نزدیک کر رہا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس میں پنہان ہیں کہ جن کو ہم کسی وقت تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ جو اس ایک 40 کے اندر جس طرح سے اجتماع پوری دنیا سے ہو رہا ہے, تو یہ یہاں پر آ کے حالات سے خراب ہوتے ہیں. بہرحال میں تو یعنی اس نظریے پہ بھی قائل تھا, ابھی بھی ہوں, اور اس پہ شواہد بھی جمع کرنے کا خواہش رکھتا ہوں کہ یہ جو کووڈ ہے, یہ جس طرح کے حالات خراب کیے گئے, ان کے پیچھے بھی ایک بنیادی سازش جو ہے نا وہ یہی رہی کہ یہ جو عالمی اجتماع امام حسین علیہ السلام کے انشاءاللہ کربلا کے اندر ہوتا ہے, امام کے نام پر ہوتا ہے, اور جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان سے ان کو خوف ہے, وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس اجتماع کو روکا جائے. تو اب دیکھیں کووڈ ختم ہو گیا تو پھر یہ نئے حالات خراب کر دیے جاتے ہیں اور بارڈرز بند کر دیے جاتے ہیں, اور امنیت کا بہانہ بنا کے یا یہ کہے کہ بے روزگاری ہمارے ملک میں, اور آپ کے ملک سے کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آگے ٹھہر جاتے ہیں اور پھر ہمارے ملک میں کام کرتے ہیں غیر قانونی فلاں, یعنی اس طرح کے ایشوز بنا کے آپ بارڈرز بند کر دیں, زائرین کو آنے دیں. تو یہ اس چھوٹے سا مسئلہ نہیں ہے, آپ کو اس کو ایک عالمی سازش اور عالمی تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے کہ سب مل کے کچھ نادان ہیں اور کچھ دانا ہیں, سوچ سمجھ کے جو ایک سازش کا سلسلہ جاری ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ اس سال کے 40 کو بھی گزشتہ سالوں کی طرح کمزور کیا جائے. تو میں ابھی صرف اتنی ہیڈ لائنز کو بات کر سکتا تھا, وقت کم ہونے کی بنیاد پہ. کوئی سوال